جب سے نیٹ فلکس پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیریز IC-814 قندھار ہائی جیکنگ کے نام سے ریلیز ہوئی ہے، تب سے اس پہ ٹھیک ٹھاک بحث ہو رہی ہے۔ چرچا یہ ہے کہ کیا اس سیریز میں جو فیکٹس تھے ان کو پورے کا پورا بیان کیا گیا۔ جہاں تک اس سیریز میں ان فیکٹس کی ڈپکشن کی بات ہے تو کافی حد تک اس میں بہت سارے فیکٹس بیان کیے گئے ہیں۔ 5 ہائی جیکرز ہیں اور وہ جو پورے کے پورے جرنی کے دوران جو 7-8 روز کا ایک ہاریبل پروسیس تھا، کس طرح پیسنجر گزرے اس جرنی کے دوران، وہ سارے کا سارا کافی ڈیپتھ کے ساتھ اس میں پیٹ کیا گیا ہے۔ کئی چیزیں فکشنل بھی ہیں اور جو چیزیں فکشنل ہیں وہ آف کورس فکشنل ہی رہتی ہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو برکھا دت جی کے ساتھ AS دولت جی کا دیکھا۔ AS دولت اس وقت اسپائی ماسٹر تھے، انہوں نے اجیت دوال جی کو بھیجا قندھار، جو پورا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا بھارت کے ایک منسٹر کے ساتھ۔ تو میں نے اس ساری سچویشن پہ 8-9 سال پہلے جو ناول الپاکستان لکھا تھا اس میں ایک چیپٹر آلریڈی لکھا تھا۔ تو میرا اس میں انٹرسٹ خاص بنا جب یہ سیریز ریلیز ہوئی، تو میں نے اس کو خاص انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا۔ تو مجھے بھی احساس ہوا کہ اس سیریز میں بہت ساری باتیں بہت اچھے ڈھنگ کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، مگر کچھ ایسے فیکٹس تھے جو خاص طور پر موٹیوز تھے ہائی جیکرز کے، وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے۔ چیپٹر میں نے آلریڈی 8-9 سال پہلے لکھا تھا، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں جب ایک ولاگ کیا تھا IC-814 سیریز پہ، تو میں نے اس چیپٹر کا ایک کوٹ بھی پیش کیا تھا۔ تو آج میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں پورے کا پورا وہ چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ پھر ریلیٹ کیجئے گا IC-814 کی جو سیریز ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور AS دولت جی کا وہ انٹرویو بھی دیکھیے گا۔ اس میں بھی وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جو اس سیریز میں پینٹ کیا گیا کچھ فکشنل ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا گیا جو کچھ بھی پیش کیا گیا، وہ ٹھیک ہے، اس میں اچھے ڈھنگ سے ضرور پیش کیا گیا، مگر بہت کچھ مسنگ ہے۔ جو کچھ مسنگ ہے آپ کو میرے اس ناول کے چیپٹر میں بھی مل جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ میرا یہ ناول بھی آفٹر آل فکشن کا ہی ایک حصہ ہے۔ میں اس پہ قطعاً اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں نے ایگزیکٹلی ویسا ہی پینٹ کیا جیسا کہ اس وقت ہمیں خبریں مل رہی تھیں یا اس واقعے کے بعد خبریں سامنے آئیں۔ میں نے بھی اس میں بہت سارا فکشن کا جو ہے امیزہ کیا ہے، چاشنی دی ہے، لیکن آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی میرے اس ناول کے چیپٹر میں جو آپ کو IC-814 کی سیریز میں بھی نہیں ملیں گی۔ تو آپ اب میرے اس پورے چیپٹر کو سنیے، کچھ گرافکس ہیں اس میں، ان کو دیکھیے، اور اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے چیپٹر کو غور سے دیکھیے اور سنیے۔ دسمبر 1999، اس فوجی بغاوت کے قریب 2 ماہ بعد ملک الپاکستان کے ہائی جیکر ہمسایہ ملک بھارت کے جہاز کو ایک پہاڑی ملک سے واپس بھارت کی پرواز کے دوران ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تعداد میں وہ 5 ہائی جیکر تھے جو الپاکستان کی جانب سے بھارت پر دھاک بٹھانے نکلے تھے، اور وہ وادی کشمیر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے الزام میں گرفتار بھارتی جیل میں بند 3 بین الاقوامی سطح کے دہشت گردوں کو چھڑانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ جہاز کو بھارت، الپاکستان اور عربستان کے شہروں میں اتارنے اور وہاں مسافروں کی مار کٹائی کرنے اور جہاز کا تیل حاصل کرنے کے بعد ہائی جیکر اس کو ملک افغانستان کے شہر قندھار لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جہاں کی واحد سیاسی جماعت طالبان تختہ حکومت پر قابض تھی۔
یہ جماعت خود کو سیاسی کی بجائے مذہبی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ اس ساری کامیاب پلاننگ کی نگرانی ملک الپاکستان کے مختار کل انٹیلیجنس ادارے ISI کا ایک بریگیڈیئر آصف جاوید کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر نے جب CNN انٹرنیشنل ٹی وی پر جہاز کے شہر قندھار میں اترنے کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے تیار کردہ ہائی جیکر اس قدر سمجھدار اور جیالے نکل سکتے تھے۔ بریگیڈیئر نے کامیابی کی سرشاری میں کرنل عارف کو قندھار فون کیا، جو طالبان حکومت کو مختلف امور کے حوالے سے ہدایات دینے پر مامور تھا۔ مبارک ہو کرنل، مشن کامیاب ہو گیا۔ ہم بھارت کے اس جہاز کو بالآخر قندھار ہی لانا چاہتے تھے، جو خدا کے کرم سے دنیا کی محفوظ ترین جگہ ہے اور جہاں دنیا کی کوئی طاقت پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ مبارک ہو کرنل، تمہارا اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ بریگیڈیئر نے قندھار کی ہاٹ لائن پر کرنل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بریگیڈیئر آپ کو بھی مبارک ہو، میں طالبان کے کمانڈو سے مکمل رابطے میں ہوں، انہوں نے جہاز کا گھیراؤ کر رکھا ہے، میں تھوڑی دیر بعد خود وہاں پہنچنے والا ہوں، اوور ٹو یو۔ خوب خوب خوب، احتیاط کرنا۔ طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ چند غیر ملکی رپورٹروں اور ٹی وی کیمروں کو سین پر پہنچنے کی اجازت دی ہے، ان کے کیمروں سے بچنا، بریگیڈیئر آصف نے ہدایت دی۔ سر فکر نہ کریں، یہ رپورٹر اور کیمرہ مین بھی اپنے لوگ ہیں، ان کی ایک ایک فوٹیج میری منظوری کے بغیر باہر نہیں جائے گی، ہم دنیا کو اتنا ہی دکھائیں گے جتنا دکھانا چاہیں گے، کرنل نے وضاحت کی۔ بہت خوب بہت خوب، میں بھی تھوڑی دیر میں قندھار پہنچنے والا ہوں، آئندہ 2 گھنٹوں کے اندر یہاں ضروری میٹنگز ہیں، ان کے فوراً بعد خصوصی طیارے کو لے کر پہنچ رہا ہوں۔ بریگیڈیئر نے مشن کی کامیابی کی خوشی میں تالی بجاتے ہوئے کرنل کو اطلاع دی۔ بریگیڈیئر آصف سپہ سالار اعلیٰ کے عالی شان کمرہ انتظار میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل اشرف سے ملاقات کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس کے جسم کے پور پور میں بے چینی، کامیابی کی سرشاری اور 2 گھنٹے بعد قندھار کی طرف اڑان کے خیال نے مہم جوئی کی کیفیات سمیت ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل رچائی ہوئی تھی، جس کو وہ اپنے اندر مکمل جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کر سکنے پر جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہو رہا تھا۔ اوپر سے چیف صاحب کے انتظار کی گھڑیوں نے اس کے اعصابی تناؤ میں اضافہ کر رکھا تھا۔ یہ وقت بالآخر آ ہی گیا تھا کہ چیف صاحب اس کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کرنے پر مجبور تھے، اور وہ بھی رات کے 9 بجے۔ اس ہنگامی ملاقات کی نوعیت کا علم یا تو اسے تھا، یا پھر چیف صاحب کو، یا پھر اس کے ڈائریکٹر جنرل کو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ خفیہ کیمرے بھی اس کی چیف صاحب سے ملاقات کو ریکارڈ کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہال نما کمرے کی اونچی چھتوں کے چاروں کونوں پر نگاہ دوڑائی کہ شاید کہیں کوئی کیمرہ چھت سے لٹکے وکٹورین طرز کے پنکھوں یا پھر سینکڑوں لڑیوں والے کرسٹل فانوسوں میں نصب نظر آ جائے۔ پھر فوراً ہی اس نے اوپر اور دائیں بائیں دیکھنے کے عمل کو یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ اگر خفیہ کیمرے نے اس کی چاروں اور ڈھونڈتی نظروں کو ضرورت سے زیادہ ریکارڈ کر لیا تو یہ ریکارڈنگ بذات خود اس کو بڑے افسروں کی نگاہ میں مشکوک بنا سکتی تھی۔ اس نے نظریں نیچے قالین پر گاڑ دیں۔ اسی لمحے اسے قالین کے نیچے بچھے لکڑی کے فرش پر کمرے کے اندر کسی کے قدم رکھنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ اپنے اعصابی تناؤ کے نتیجہ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے قریب 4 قدم کے فاصلے پر چیف صاحب کھڑے تھے۔ اس نے سلیوٹ کے لیے اپنا دایاں بازو بلند کیا۔ اس سارے آپریشن کے آپ انچارج ہیں؟ چیف صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، اس کا ہاتھ ہنوز ماتھے پر سلیوٹ کرنے کے انداز میں اٹھا ہوا تھا۔ مجھے تمہارے ڈائریکٹر جنرل نے اس آپریشن کے بارے تب بتایا تھا جب دشمن ملک کے جہاز کے اغوا کی پہلی خبر آئی تھی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ اس آپریشن کی تیاری بھی کر رہا تھا، چیف صاحب نے شکوے کے انداز میں کہا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے شکوے بھرے لہجے پر قابو پانے کی کوشش میں باریک سی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر پھیلاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ خیر، مجھ سے زیادہ خفیہ آپریشنوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ساری عمر ایسے ہی آپریشن سے گزرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئے۔
اس خاموشی کے دوران بریگیڈیئر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ چیف صاحب کوئی خصوصی ہدایت دینا چاہتے تھے یا پھر اس کی روانگی سے قبل اسے ملاقات کا شرف بخشتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ اس مشن کی تائید کرتے تھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے باس اور اس کے خصوصی سیل کو چیف صاحب کی تائید بھی درکار نہ تھی۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل خود مختار تھے۔ اب جب کہ پوری دنیا کی نظریں اس واقعہ پر لگی ہیں، چیف صاحب نے خاموشی توڑی اور بڑبڑانے کے انداز میں بولے، بس اب احتیاط کرنا، دشمن طاقتیں ہمیں ملوث قرار دیں گی۔ سارے میڈیا کو اور طالبان کو سمجھا دینا کہ کسی صورت ہمارا عمل دخل نہ مانے۔ ہمارا کام ہے نہ ماننا، دنیا جو چاہے کہتی پھرے، باقی کام بیک وقت صدر اور چیف آف دا آرمی سٹاف ہونے کے ناطے میں سنبھال لوں گا۔ گڈ لک۔ گڈ لک سنتے ہی بریگیڈیئر آصف نے جذباتی ولہانہ پن کے ساتھ پاؤں کو اوپر اٹھا کر پھر سے سلیوٹ مارا۔ چیف صاحب اس کے سلیوٹ کے جذبے کو پوری طرح سراہے بغیر کمرے سے باہر چل دیے۔ ان کے اچانک چلے جانے کے بعد فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس انتہائی خفیہ ملاقات کی رازدارانہ خاموشی کو اس نے ایک دم سے رگوں تک اترتے محسوس کیا۔ اسے چیف صاحب سے اپنی ملاقات کا منظر دوسری جنگ عظیم پر بننے والی کسی فلم کے منظر کی طرح لگا، جس میں فقط دو اہم ترین لوگ دنیا کے بارے کچھ بڑے فیصلے کرتے تھے۔ انہی محسوسات کے جلوہ میں اس نے چیف صاحب کی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اپنے سپر باس یعنی ISI کے DG صاحب سے ملاقات میں 10 منٹ باقی تھے۔ DG صاحب سے ملاقات بھی اسی کمرہ میں ٹھیک 10 منٹ بعد طے تھی۔ وہ اپنے شال اصحاب کو اس اثناء میں آرام پہنچانا چاہتا تھا، مگر حالات و واقعات کی سنگینی، ملک افغانستان کی طرف روانگی کی تیاری اور پھر وہاں پر ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے خیال نے اس کے اعصابوں کو جیسے جکڑ رکھا تھا۔ پھر اس کا ذہن خود ہی تصور کرنے لگا کہ چیف صاحب رات کی تاریکی میں اس فوجی ہیڈ کوارٹر کے اندر خود گاڑی چلا کر اپنی رہائش گاہ تک گئے ہوں گے اور اب DG ISI بھی خود ہی گاڑی چلا کر پہنچ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کی ایسی خفیہ ملاقاتوں کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس نے سوچا۔ بریگیڈیئر اس کمرے کے اندر ٹہلتا چیف صاحب کے جانے اور DG صاحب کے آنے کے منظروں کو تصور میں لاتے ہوئے خود کو اس کمرے کا قیدی سمجھنے لگا۔ اسے باہر کی تاریکی میں روشوں کے ساتھ ساتھ چلنے والی کیاریوں میں لگے رات کی رانی کے پھولوں کی مہک یاد آئی، جو اس کے نتنوں میں تب سے بسی ہوئی تھی جب وہ اپنی گاڑی کو پارک کرنے کے بعد اس کمرے تک پیدل چلا تھا۔ اتنے میں ایک اور گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ اسے یقین تھا کہ اب کے DG صاحب ہوں گے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ چیف صاحب کے آنے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز تو نہیں آئی تھی، صرف ان کے جانے پر گاڑی سٹارٹ ہوتی سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس معمہ پر غور کرتا، DG صاحب گلا صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اپنے باس کو سامنے دیکھ کر نہ تو وہ نروس ہوا تھا اور نہ ایکسائٹمنٹ کا شکار۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں سلیوٹ کیا۔ کیا خبریں ہیں بریگیڈیئر؟ DG اسی لہجہ میں اطمینان کے ساتھ اس سے گویا ہوئے جو ان کا معمول کا لہجہ تھا۔ سر، آپ کے پاس تازہ خبر ہوگی۔ میں تو چیف صاحب سے اور آپ سے ملاقات کے لیے اس کمرہ میں آدھ گھنٹہ سے زائد بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے طالبان نے صورتحال کو کس طرح قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے حالات کو جاننے کی غرض سے ذرا بے تکلفی کے ساتھ کہا۔ ابھی تک حالات وہاں قابو میں ہیں۔ ہائی جیکرز نے جہاز اور مسافروں کے عوض بھارت سے اپنے مولانا صاحب، نوجوان مجاہد اور کشمیری لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ DG صاحب نے تازہ معلومات فراہم کی۔ سر، میں اب وہاں جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی حکم؟ بریگیڈیئر نے دوبارہ سلیوٹ کی پوزیشن میں آتے ہوئے پوچھا۔ اگر کوئی مزید بات ہوگی تو میں بالواسطہ تم سے رابطہ کر لوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے کام کو اور اپنے اس بیبی آپریشن کو جانتے ہو اور تم بہت حد تک اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس آپریشن کو خود ہی کامیاب بنا لو گے۔ DG نے اسے ایک طرح سے آپریشن کے خفیہ ہونے کی یاد دلائی۔ تھینک یو سر، یہ کہتے ہوئے اس نے تیسری بار سلیوٹ مارا۔
आर्मी एयरबेस से उड़ने वाले खसूसी त्यारे में बैठे उसने अपने उड़ते जहन को थपथपाने की कोशिश की। उस छोटे से कैबिन में अकेले होने की वजह से वो किसी हद तक अपने जहन की परवाज को निस्बतन नीचे लाने में कामयाब हो रहा था। अभी वो थोड़ी देर ऊँगा ही था कि 1 घंटे के दौरानिया पर मुश्तमिल ये फ्लाइट कंधार की एयरबेस पर उतर गई। उसका इस्तकबाल करने के लिए कर्नल आरिफ और तालिबान एलची मौजूद थे। उस वक्त रात का 1 बजा होगा। क्या आपकी हुकूमत का जाननिसार हाईजैकर से राब्ता है? ब्रिगेडियर आसिफ तालिबान एलची से गले मिलते हुए मुखातिब हुआ। सर, मेरी 1 घंटा पहले हाईजैकरों के सरगुना मुल्ला शबराती से बात हुई थी। वो अमृतसर, लाहौर और दुबई के रतजगों के बाद कंधार में बहुत आराम महसूस कर रहे थे। यहाँ पर अल्लाह के करम से उन्हें किसी बात का खौफ नहीं। ज़रूरत पड़ने पर तालिबान मुजाहिदीन जहाज़ के अंदर भेज दिए जाएंगे। एलची के जवाब देने से पहले कर्नल आरिफ ने बाज़ाब्ता रिपोर्ट पेश की। सर, हमारे मुजाहिदीन काफिर मुसाफिरों के गले काटने के लिए बेचैन हैं। अफगानिस्तान में काफिर कम होने के बायस हमारे मुजाहिदीन दूसरे मुल्हिद फ़िरक़ों से तल्लुक़ रखने वालों को मारते मारते थक से गए हैं। अब की बार एलची मुखातिब हुआ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। हम पर बहुत बैनुल-अक़वामी दबाव है। हमारा टारगेट काफिरिस्तान से अपने मुजाहिद लीडर आज़ाद करवाना है और साथ साथ दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि हम कश्मीर, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्रिगेडियर ने फटते जोश में कहा। सर, अफगानिस्तान तो अल्लाह के फजल से आज़ाद है। कश्मीर को हम अलबाकिस्तान के लिए लेकर रहेंगे, मगर फ़लस्तीन की आज़ादी में इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? एलची ने जानना चाहा। फ़लस्तीन का ऐसे ही आतन जिक्र कर दिया। और हाँ, याद रखो, तालिबान की हुकूमत को ISI की हुकूमत न कहना, ये तुम लोगों की अपनी हुकूमत है। ब्रिगेडियर ने दुरुस्त लहजे में एलची से कहा। सर, मेरा मतलब था कि हम भी तो आपके लोग हैं, एक उम्मा हैं। एलची ने सर झुकाकर जवाब दिया। इन्ना पठाना दी भी मत मारी हुई है। ब्रिगेडियर पंजाबी में आहिस्तगी के साथ कर्नल से मुखातिब हुआ। उस वक्त रात के 2 बजे होंगे। ब्रिगेडियर आसिफ, तालिबान एलची और कर्नल आरिफ के हमरा एक फौजी जीप में सवार कंधार के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेने लगा, जहां सिर्फ अलबाक आर्मी के जहाज ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के तौर पर उतरते थे। कर्नल ने गौर किया कि तालिबान के मलेशिया उस सर्द रात में भी भारतीय तैयारे का घेराव किए उसके गिर्द मार्च कर रहे थे। 10 से 12 जीपें तैयारे के गिर्दागिर्द बहुत हल्की रफ्तार के साथ गर्दिश कर रही थीं। उनसे हटकर मजीद कुछ जीपें पोजीशनें संभाले हुए थीं। उनके पीछे 2 टैंक खड़े थे। एलची ने अपनी जीप उन जीपों के ऐन दरमियान पार्क कर दी। यार कर्नल, हमने इन्हें कितनी जीपें दी थी? ब्रिगेडियर ने मजाक के लहजा में कर्नल आरिफ से पूछा। सर जी, कोई 2-3 दर्जन। कर्नल ब्रिगेडियर के मजाक को समझते हुए लबों पर मुस्कुराहट लाकर बोला, ये तो सारी जीपें फिर इधर ही ले आए हैं। ब्रिगेडियर ने यह कहते हुए चारों ओर यूं देखा जैसे उनकी गिनती शुरू कर दी हो। एलची दोनों अफसरों की गुफ्तगू से महसूस हो रहा था। सर्द रात की तारीकी में हल्के कोहरे की धुंधली चादर के पीछे खड़े भारतीय तैयारे की खिड़कियों से मध्यम रोशनी दूर टिमटिमाते दियों की मानंद नजर आ रही थी। ब्रिगेडियर ने अपनी तरफ की खिड़की को थोड़ा नीचे करके बाहर के माहौल को महसूस करना चाहा। रात के खामोश माहौल में गर्दिश करती जीपों के पहियों की चरचराहट और मलेशिया के जवानों की वक्फे वक्फे से कलाशनिकोफों को कंधों पर बदलने की परेड का शोर ब्रिगेडियर को किसी ऐसी फिल्म का मंजर लग रहा था जिसको वो खुद फिल्माने की ख्वाहिश रखता था। उसे याद आया कि उसे किसी ऐसी फिल्म को शूट करने का बहुत शौक था। क्या हाईजैकर मुजाहिदीन को बारी बारी आराम करने का मौका मिल रहा था? ब्रिगेडियर ने अपने तसव्वुराती सीन से बाहर आते हुए सोचा। जी सर, मुल्ला शबराती रात के 9 बजे आराम करने की खातिर तब निकले थे जब हमारे मुजाहिदीन हल्के स्नैक देने अंदर गए थे। बदकिस्मती से हम अपनी रवायती मेहमान नवाजी का मज़ा उन मुसाफिरों को चखा नहीं सकते। एक तो ये कि ये सब्जी खोर हमारे दुम्बे बकरे खाने से रहे, दूसरा उन्हें हल्के स्नैक ही दिए जा सकते हैं ताकि उन्हें बार बार पकाने के लिए ना जाना पड़े। एलची ने अब की बार वजाहत से बात समझाना चाहिए। सर,
لاہور اور دبئی کے مقابلے میں ہمارے مجاہد ہائی جیکر بہت مزے میں ہیں۔ لاہور تو اپنا ہی شہر ہے، وہاں ہم ان کی توازن کر نہیں سکتے تھے، پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں ہم پر لگی ہوئی تھیں۔ دبئی میں البتہ ہم نے بچوں اور کچھ عورتوں کو اتار دیا تھا۔ رستے میں ایک خود سر مسافر بھی مجاہدوں سے ہلاک ہو گیا تھا، اس کی لاش مجاہدوں نے وہیں اتار دی تھی۔ کرنل عارف بات کرتے کرتے رک گیا۔ بیک وقت کرنل اور بریگیڈیئر دور کھڑے طیارے کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکے۔ سر پائلٹ کو حکم ہے کہ ہر آدھ گھنٹہ بعد جہاز کے انجن کو کچھ منٹوں کے لیے سٹارٹ رکھے تاکہ لائٹوں اور مناسب حرارت کا نظام بحال رہے۔ ایلچی نے اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرنے کی خاطر فوری وضاحت کی۔ تم طالبان لوگ بہت سمارٹ ہو گئے ہو، بریگیڈیئر آصف نے شوخی دکھاتے ہوئے کہا۔ سر، پنجابیوں کی نیک فوج کے ہاتھ ہماری بھاگ دوڑ ہے، ہم سمارٹ کیسے نہ ہوں؟ ایلچی بھی جواباً شوخی سے بولا۔ بائی دا وے کرنل عارف، شیخ بن لادن کا کیا حال ہے؟ کیا انہیں طیارے کے آپریشن کا علم ہوا؟ بریگیڈیئر ایلچی کی شوخی کو نظر انداز کرتے ہوئے کرنل سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے شیخ بن لادن کو آپریشن کا علم ہو چکا ہوگا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے بارے کچھ معلوم نہیں کہ وہ ملک کے کس حصے میں ہیں۔ ہم میں سے کسی کی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈی جی صاحب انہیں خفیہ طور پر ملتے ہوں، کرنل نے وضاحت کی۔ حضرت ملا عمر ان سے ملتے رہتے ہیں، ایلچی نے اپنی معلومات پیش کرنا چاہیں۔ اے ایم ای بکدا ہے شیخ صاحب، انہاں اتے ذرا بھی اعتبار نہیں، او اپنے عرب جانساراں دی سیکیورٹی وچ رہندے نے۔ کرنل عارف نے پنجابی میں بریگیڈیئر کو اپنی رائے دی۔ او دن دور نہیں جد تسی تے میں دوویں یا شیخ نو ملیں گے۔ جواب میں بریگیڈیئر نے شیخ سے ملاقات کی حسرت پوری ہونے کی امید کرنل کو دلائی۔ ہائی جیکر مجاہدین کے مطالبات پر بھارت کے رد عمل کا جائزہ لینے کی خاطر طالبان شورا کا اجلاس ہو رہا تھا، جس میں بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف بھی بیٹھے تھے۔ بریگیڈیئر اور کرنل چونکہ اپنے آپریشن کے خود مختار نگران تھے، انہیں اوپر سے کسی قسم کے احکامات نہ ہونے کے باوجود خود ہی احساس تھا کہ دن کے وقت کسی صورت باہر نہیں نکلنا کہ کہیں امریکہ، روس اور چین کے سیٹلائٹ ان کی موجودگی کو ریکارڈ نہ کر لیں۔ بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت طالبان کے ملا رئیسانی کر رہے تھے۔ سر، بھارتی وزیر داخلہ نے فون پر مجھے خود بولا تھا کہ وہ مجاہد ہائی جیکروں کے رہنماؤں کو رہا کرنے پر تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم طیارہ مسافروں سمیت بھارت روانہ کر دیں۔ ملا رئیسانی نے الباکستان کے دونوں آرمی افسروں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ راستے پر۔ ملا صاحب، آپ ان کو فون کر کے کہیں کہ ہائی جیکروں کا مطالبہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی طیارے کو اڑنے نہیں دیں گے، اور وہ بھارت کو وارننگ دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کے تینوں بڑے قیدی رہنما افغانستان روانہ کر دیں۔ 24 گھنٹے بعد مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں ہائی جیکر دھمکی دیتے ہیں کہ وہ طیارے کے عملے اور مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ بریگیڈیئر نے انتہائی کرخت آواز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ملا صاحب، میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ لکھ لیں، آپ نے حرف بہ حرف انہی لفظوں میں پیغام ان کو دینا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ملا رئیسانی بہت خوب کہتے ہوئے بریگیڈیئر کا آرڈر لکھنے لگا۔ اس مختصر اجلاس کے دوران دوپہر کے کھانے کا وقفہ آ گیا، جس میں بھنے ہوئے دمبے کے اندر ابلتے باسمتی چاولوں اور چیری ٹماٹروں کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ اس ضیافت بھرے اجلاس میں ہائی جیکر مجاہد ملا شبراتی خود بھی موجود تھا، جو کرنل کے پہلو میں بیٹھا دمبے کی چربی کو بھنے گوشت کے اوپر سے ہٹا رہا تھا۔ بالآخر شام کو بھارتی حکومت کی طرف سے جواب آ گیا کہ ان کے وزیر تینوں مجاہد رہنماؤں کو لے کر شام تک قندھار پہنچ جائیں گے۔
اس خبر کو سنتے ہی مسافروں، طیارے کے عملے، مجاہد ہائی جیکروں، ISI کے خصوصی سیل اور طالبان حکومت نے سکھ کا سانس لیا۔ بھارت کا خصوصی طیارہ عین وعدے کے مطابق شام کو پہنچ گیا۔ اس طیارے کو بھی طالبان کی بھاری ملیشیا نے گھیر لیا کہ کہیں بھارت کے کمانڈوز اس کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں۔ بریگیڈیئر اور کرنل ایئرپورٹ کے خصوصی کمرے میں بیٹھے دوربینوں کی مدد سے باہر کا منظر بےتابی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ یہ خصوصی طیارہ رن وے پر ٹیکسی کرتا ہوا بالآخر اغوا شدہ جہاز کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ISI نے اپنی دوربینیں طیارے کے دروازے پر فوکس کر دیں۔ قندھار ایئرپورٹ کی طیارہ سیڑھی آہستہ آہستہ چلتی دروازے کے ساتھ فٹ ہوتی نظر آئی۔ چند منٹوں بعد دروازہ کھلا تو بھارت کے ایک وزیر سب سے پہلے دروازے پر نمودار ہوئے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے غیر مسلح ہونے کا اظہار کیا۔ ان کے پیچھے طیارے کے عملے کے 2 لوگ برآمد ہوئے اور ان کے پیچھے مولانا اطہر مسعود نظر آئے تو مجاہد ہائی جیکر ملا شبراتی نے بے اختیار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ طالبان کی ملیشیا کے کچھ جوانوں نے کلاشنکوفیں اوپر اٹھا کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مولانا اطہر کے پیچھے برطانوی نیاد مجاہد سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق زرگر نکلے تو مولانا شبراتی کے نعروں کے ساتھ بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف بھی اس بند کمرے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے۔ افسر اب دوربین سے اغوا شدہ طیارے کو سیڑھی لگتے دیکھنے لگے جس میں سے بقیہ 4 ہائی جیکر مجاہد نعرہ تکبیر بلند کرتے اور سیڑھی پھلانگتے نیچے اترے۔ تمام مجاہد ہائی جیکر اور بھارت سے رہا ہو کر آنے والے طالبان کی ملیشیا کی 2 خصوصی ٹولیوں کے ساتھ ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے مل کر نماز ادا کی اور کسی نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں افسر دوربین سے دیکھتے رہے کہ بعد میں بھارتی وزیر اور ان کا معاون عملہ طالبان کے وزیر اطلاعات اور ان کی ٹیم کے ساتھ کچھ دیر تک باتیں کرتا رہا اور آخرکار یہ لوگ اپنے طیارے کی جانب بڑھ گئے۔ اغوا شدہ طیارے کے دروازے کو بھی انہوں نے بند ہوتے دیکھا۔ سیڑھیاں دونوں طیاروں سے ہٹا لی گئیں۔ پہلے اغوا شدہ طیارہ، اس کے بعد بھارتی وفد کا طیارہ ہوا میں بلند ہوا۔ دونوں افسر دوربینیں لگائے دونوں طیاروں کو افغانستان کی فضا سے دور جاتے دیکھتے رہے۔ اس اثناء میں طالبان کی مجلس شورا کے ڈنر کے ساتھ خصوصی اجلاس کی تیاریاں ہونے لگیں جس میں بریگیڈیئر آصف اور کرنل عارف ملا رئیسانی کی بھارتی وزیر سے گفتگو کا احوال سننے کے لیے بےتاب تھے۔ قندھار سے واپس الپاکستان کی جانب خصوصی طیارے پر سوار بریگیڈیئر آصف خود کو محمود غزنوی کی مانند فاتح محسوس کر رہا تھا اور کرنل عارف کے ساتھ لہک لہک کر باتیں کر رہا تھا۔ یار اس آپریشن کا جشن منانا چاہیے، بریگیڈیئر نے فرتے جوش میں کہا۔ سر کیا میڈم قاہرہ کو بولوں کہ شہر کی ٹاپ لڑکیوں کو اکٹھا کرے اور ان کے ٹاپ لیس ڈانس کے پروگرام کا اہتمام کرے؟ کرنل نے یہ رائے دیتے ہوئے میڈم کی گزشتہ پارٹی کی لڑکیوں کو یاد کیا جس میں سے 2 کے ساتھ اس نے ایک ہی رات میں سیکس کر کے اپنے دل کی آس پوری کی تھی۔ ہاں یار کچھ ایسا کرنا چاہیے، مگر اب کی بار جنرل چودھری کو اس پارٹی کا پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ جنرل چودھری تب سے کچھ زیادہ ہی مولوی ہوتے جا رہے ہیں جب سے ان کی ملاقاتیں شیخ بن لادن سے ہوئی ہیں۔ بریگیڈیئر اپنی ترنگ میں بولا۔ سر وہ تو شکر ہے کہ ہمارے چیف صاحب یار باش آدمی ہیں، محفلوں اور پارٹیوں کے شوقین ہیں، ورنہ سر جہاد کا عظیم مشن افغانستان میں ہماری حکومت کا بول بالا کافرستان کو کشمیر میں اپنے آگے لگائے رکھنا فقط سوکھے طریقے سے ممکن نہیں، کبھی کبھی پارٹیوں کی رونق ضروری ہے۔ ویسے سر بڑے عرصے سے مشاعرہ نہیں ہوا، آپ کے گھر میں شعر و شاعری کی محفلیں بھی تو ہوا کرتی تھی۔ کرنل نے بریگیڈیئر کو مشاعرے کی یاد دلائی۔ یار بس دعا کرو کہ مجھے جنرل کا عہدہ مل جائے، پھر مشاعرے بھی ہوں گے اور مجرے بھی۔ بریگیڈیئر نے وسکی کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ کرنل نے خصوصی طیارے سے باہر دیکھا
आसमान साफ था और रोशन नीली धूप कर्नल आरिफ को भी उसकी तरक्की की जैसे नवीद दे रही थी। थैंक यू वेरी मच। आपने इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सुना। अगरचे ये मेरे नावल का चैप्टर है, फिक्शन है, मगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे फिक्शन के ऐसे पार्ट्स हैं जो इनफैक्ट हिस्ट्री ही बन जाते हैं। तो मेरा ये चैप्टर अपने फिक्शनल टचेस के साथ साथ बहरहाल उस हॉरिबल इंसिडेंट को पेंट करने में एक हिस्टोरिक एस्पेक्ट भी रखता है। आने वाले दिनों में मैं आपको ख़ास तौर पर बहुत सी इम्पॉर्टेंट बुक्स के हवाले से अपने व्लॉग पेश करूँगा। आप उन व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पर चंद दिनों बाद नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है 2024 का, जो गालबन 10 अक्टूबर 2024 को मिलेगा। उस अनाउंसमेंट से पहले मैं एक व्लॉग शायद अगले हफ्ते ही करूँगा, जिसमें मैं अपनी प्रेडिक्शन भी दूंगा कि किसको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है, कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड हैं, और भी 2024 की बेस्ट बुक्स कौन सी हैं और फॉरएवर हमारे ज़मानों की बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं। क्योंकि आज मैं बात अपने नावल की कर रहा था, IC 814 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको परिचय करा दूं कि आने वाले दिनों में मैं बुक्स, लिटरेचर, नॉन फिक्शन, फिक्शन पे काफ़ी बातचीत करूंगा। क्योंकि पॉलिटिक्स पे बातचीत करते करते कभी कभी बोरियत भी हो जाती है। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि आप इस तरह के व्लॉग भी देखा करें, बुक्स की डिबेट्स को भी देखा करें, बुक्स के एनालिसिस को भी सुना करें, और आप अपने आप को बड़े हॉराइजन के साथ जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत देखने और सुनने का। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.